شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی شرک، اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں، دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. دل کی آواز تھی نا، بالکل صحیح، محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار، پتلے کیوں بنائے؟ دیکھو ان کی یاد رہے گی تو بزرگوں کی یاد، بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے. سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے، بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی؟ اچھا کام دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کی پیکنگ دیکھو، فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو، کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے، بھی تم نے 5 پتلے بنا لیے، ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی، تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے. پھر شیطان ان کے پاس آیا، دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا، تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا، نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی، وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے، یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے، تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا. اللہ بھی تو بادشاہ ہے، وہ اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا ود سوا یغوث یعوق نصر، اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا، یہ جو بزرگ تھے، جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے، لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے ان کو بھی دے دیے. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے نا تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے، مانگ اللہ ہی سے رہے ہو، ذریعہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں، اب انہوں نے بتایا نہیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے، آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے، بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا، یہ جو بزرگ لوگ ہیں، ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے، ان سے مانگو گے، تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات، لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام، اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں
کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں. توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج. اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کر کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا, سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ. نیا ورژن آیا ہے, وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا, اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا, ان سے مانگنا شروع کر دیا. وہاں کے علماء صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو, یہ تو پتھر ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے, اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے, عطائی اختیارات ہیں, ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں, اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں. جس خدا نے پیدا کیا تھا, پیغمبروں کو بھیجا تھا, آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے. اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو, لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے, تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے, اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے. جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے, اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی. جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے, وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا, نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے. کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے, اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے, چھوڑ دو ان کو, جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت, اسی کی عبادت کرو جا کے.
انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد. کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے. آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے. 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ. پھر شکایت کیا کی نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے. کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے. نوح علیہ السلام معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو. ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیرت کا مسئلہ ہے.